أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. یہاں سے مسئلہ رسالت کا بیان چلے گا، لیکن پہلے تمہید میں یہ بات سمجھو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت متفق علیہ شخصیت تھی. مکہ کے مشرکین قریشی وہ تو اولاد ہونے کی وجہ سے اپنا بڑا جد امجد بزرگ پیشوا اور مقتدا مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسی نسلی اور نسبی تعلق کی بنا پر اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، اور اسی نسبی تعلق کی بنا پر پھر ملت ابراہیم کے کچھ احکامات بھی ٹوٹے پھوٹے ان کے اندر موجود تھے. مثلا مرور زمانہ کافی صدیاں گزر چکی تھیں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کعبے کی حج شروع ہوئی تھی. سورۃ حج کے اندر آتا ہے نا، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اعلان کرو آؤ بیت اللہ کا حج پڑھو. تو ابراہیم علیہ السلام سے حج شروع ہوئی، اور پھر چلتے 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 قریشی بھی حج کرتے تھے، اگرچہ بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھیں، لیکن بہرحال حج کا فریضہ بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے، اور حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کو زمزم کے پانی پلانا، ان کی ضیافتیں کرنا، قربانیوں کے گوشتوں سے بھون بھون کے کھلانا وغیرہ وغیرہ، اور نکاح کرنا ملت ابراہیمی کے مطابق. یہ نکاح کی سنت بھی ان میں موجود تھی، ختنہ کرانے کی سنت بھی موجود تھی. ختنہ سنت ابراہیمی ہے. تو یہ کام ان میں موجود تھے، لیکن ساتھ ساتھ شرک والی بیماری بھی ان میں پیدا ہو چکی تھی. عامر ابن لحی ایک کافر تھا جو شام کے علاقے میں گیا ایک دفعہ، تو وہاں قوم بت پرست تھی، تو وہ ایک بت لے آیا وہاں سے، اور اس نے آ کر ادھر مکے میں بھی بت پرستی کو رواج دیا. وہ شام کے لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی ان بتوں کی پوجا کریں. پہلے اس سے مکے میں بت پرستی نہیں تھی. یہ عامر ابن لحی یہ پہلا آدمی ہے جو وہاں سے بت لے کے آیا، اور اس جیسے پھر بت تراشے ادھر اور قوم کو بت پرستی پر لگا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دفعہ جہنم دکھائی گئی، اور اس جہنم میں میں نے دیکھا وہ عامر ابن لحی وہ جہنم کے اندر جل رہا تھا، چونکہ بت پرستی اور شرک کو رواج دینے والا. تو جو بات میں بتلا رہا تھا اس کو ذہن میں بٹھاؤ. مکہ کے مشرک بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور رہبر و رہنما مانتے تھے. یہودی یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا مانتے تھے. نصرانی بھی ان کو اپنا مقتدا مانتے تھے، چونکہ شخصیت مختلفی شخصیت نہیں تھی، متفق علیہ شخصیت تھی. اب اس شخصیت کا تذکرہ کیا اور مکے والوں کو سمجھایا گیا، وہ جس ابراہیم کا نام لیتے ہو ان کو اپنا مقتدا اور رہبر مانتے ہو، وہ تو خالص توحیدی بندہ تھا،
اس نے تو توحید کی وجہ سے اپنی جان کو آگ میں ڈال دیا۔ بدبختو، یا ابراہیمی کہلانا چھوڑ دو یا شرک چھوڑ دو۔ وہ تو مشرک نہیں تھا۔ یہودیوں کو بھی خطاب کر کے بتلایا گیا، جس ابراہیم کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہو وہ کوئی اللہ کی اولاد مانتا تھا تمہاری طرح؟ عزیر کو اور عیسائیوں کو کہا گیا کہ عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو، وہ تو اللہ کی توحید کا قائل تھا۔ حنیفہ، حنیفہ، حنیف کا معنی ساری کائنات سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے تعلق جوڑنے والا، وہ تو ایسا انسان تھا۔ تو یہ جھوٹی نسبتیں کرنا چھوڑ دو، حقیقی متبع بن جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا تو اس وقت اللہ سے دعائیں مانگی، اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں ایک رسول بھیج اور وہ رسول انہی میں سے ہو، وہ رسول انہی میں سے ہو۔ تو اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وہ رسول یہ نبی محمد بھیج دیا۔ تو مکہ کے مشرکوں اپنے ابراہیمی ہونے کا ثبوت دو، اور جس نبی کے آنے کی دعا مانگی تھی وہ نبی تمہارے اندر اللہ نے بھیج دیا ہے، اور تم اس کی مخالفت کرتے ہو، اس نبی کی مخالفت کرتے ہو۔ مخالفت چھوڑ دو۔ اسی طرح یہود و نصارہ کو کہا گیا کہ یہ نبی اسی نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آئے ہیں، انہوں نے دعا مانگی تھی اور یہ نبی آیا۔ تو تم بھی ابراہیم علیہ السلام کے سچے متبع ہو تو پھر ان کی دعا کے نتیجے میں آنے والے نبی کو مان لو، مخالفتیں چھوڑ دو۔ تمہید میں یہ ہوگا، اور پھر دوسرا پارہ جب شروع ہوگا سیقول السفہاء، تو اس سے رسالت کے اوپر کیے جانے والے شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اب اس سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور یعقوب اسحاق کے بیٹے تھے۔ تو وہ بنی اسرائیل، اور یہاں سے دوسری لڑی بنو اسماعیل کا تذکرہ شروع ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس لڑی سے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو پیچھے بنی اسرائیل کا تذکرہ، اذ ابتلیٰ ابراہیم سے بنو اسماعیل کا تذکرہ۔ جب آزمائش کی ابراہیم کی، اس کے رب نے اذ ابتلیٰ، ابتلیٰ یبتلی کا معنی آزمانا، امتحان لینا، امتحان لیا ابراہیم کا اس کے رب نے، بکلمات، بہت سارے کاموں سے، بہت سارے کام ان پر لاگو کر کے امتحان لیا۔ کلمات کا کیا معنی؟ بہت سارے کام، اور وہ کام کیا ہے؟ سب سے پہلے کہا ہجرت کرو۔ تو حضرت ابراہیم اپنی قوم سے تنگ آ کر ہجرت کر لی۔ اس ہجرت سے پہلے حکم ہوا ان کے ساتھ مقابلہ کرو، تو اپنے آپ کو انہوں نے آگ میں جس وقت جھونکنا چاہا تو آگ میں پھینک دیا اپنے آپ کو، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ پھر حکم ملا اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ، ادھر چھوڑ کے آ گئے۔ پھر حکم ملا جب اسماعیل بڑے ہوئے کہ اب ان کو میرے لیے ذبح کرو، تو ان کو لے کر مینا کی طرف چل پڑے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اور بڑے ہوئے تو اس وقت حکم ملا اپنے بیٹے کو ساتھ لے لو، میرا گھر بناؤ کعبے کا۔ تو اللہ نے یہ کام بھی ان سے لے لیا، باپ بیٹے سے۔ تو کلمات سے مراد یہ سارے کام ہیں۔ ان مختلف کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن ابراہیم کا کمال ہے، پورے کے پورے نمبر لیے۔ اتمہ کا معنی
ایک نمبر بھی کم نہیں ملیا، مکمل نمبر حاصل کیے امتحان میں، ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں آپ کو بناتا ہوں سارے لوگوں کے لیے امام۔ امام اس سے رافضیوں نے اپنی امامت کی ایک خاص اصطلاح گھڑی۔ توجہ سے سننا بات، ان کی شریعت میں یا ان کی اصطلاح میں امامت نبوت سے اعلیٰ درجہ ہے۔ امامت، وہ کہتے ہیں دیکھو ابراہیم نبی تو پہلے تھے نا، لیکن نبی ہونے کے بعد جب امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے ان کو امام بنا دیا، انی جاعلک للناس اماما۔ تو وہ کہتے ہیں جس طرح نبوت اللہ کی طرف سے وحی چیز ہوتی ہے، اسی طرح امامت بھی اللہ کی طرف سے وحی چیز ہوتی ہے، اور جیسے نبی معصوم ہوتا ہے اسی طرح امام بھی معصوم ہوتا ہے۔ نبی اللہ کیا منتخب شدہ بندہ ہوتا ہے تو امام بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے ہر کبیرہ صغیرہ سے، تو امام بھی ہر کبیرہ صغیرہ گناہ سے معصوم ہوتا ہے، اور اسی سے انہوں نے امامت کو افضل قرار دے کر اپنے 12 امام گھڑے کہ وہ معصوم ہے اور وہ نبوت سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ یہ ان کی کتابوں میں یہ خاص امامت کا مسئلہ بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور اس کی دلیل یہ بناتے ہیں۔ لیکن ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ یہاں امام کا معنی راہبر و رہنما ہے۔ امام کا معنی کیا ہے؟ اور یہ امام دنیاوی راہبری پر بھی بولا جاتا ہے اور دینی راہبری کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ کافروں کے لیے بھی امام کا لفظ بولا گیا ہے۔ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، یہ فرعون اور اس کی جماعت کے اوپر بولا گیا، ہم نے ان کو کافروں کے راہبر بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ائمہ امام کی جمع ہے، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور یہ ایسے امام تھے جو لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے، کفر کی دعوت دینے والے۔ اسی طریقہ سے 10ویں پارے میں آتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کفر کے سرغنوں کو مارو، قتل کرو۔ تو امام کا لفظ لغوی معنی کے اعتبار سے ہر مقتدا اور پیشوا پر بولا جاتا ہے، چاہے وہ نیکوں کا پیشوا ہو اور چاہے بروں کا پیشوا ہو۔ تو یہاں اسی اقتدا اور مقتدا اور رہبر و رہنما کے معنی میں بنایا گیا انی جاعلک للناس اماما۔ اس سے کوئی خاص اصطلاحی وہ امامت ثابت نہیں ہوتی جو انہوں نے گھڑ رکھی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بلکہ ان کی کتاب ہے اصول کافی، اس میں لکھا ہے کہ یہ جتنے امام ہیں یہ سب معصوم بھی ہیں اور منتخب من اللہ بھی ہیں، اور یعلمون الغیب، یعلمون ما کان و ما یکون، یہ ما کان و ما یکون کا علم بھی رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ عالم الغیب ہے تو ان سے بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں، جو گزر چکا کائنات میں اس کو بھی جانتے ہیں، جو آئندہ قیامت تک ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں۔
قال ومن ذریتی، ابراہیم بولے یا اللہ مجھے امام بنا دیا، رہبر و رہنما بنا دیا، تو میری اولاد کو بھی یہ مرتبہ عطا فرما، ومن ذریتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ مرتبہ عصمت والا، یہ میرا عہد، یہ میرا وعدہ، لا ینالو نہیں پہنچے گا الظالمین، ظالموں کو۔ مطلب یہ کہ جو آپ کی نسل اور خاندان میں سے موحدین ہوں گے تو میری مرضی ہوگی میں ان کو امامت نبوت والی دے دوں گا، لیکن اگر وہ تیرے راستے کو چھوڑ جائیں گے اور مشرک بن جائیں گے تو وہ اس عہد کو نہیں پا سکیں گے، یعنی ان کو نبوت نہیں ملے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جس وقت بنایا ہم نے بیت اللہ شریف کو مثابۃ للناس، اجتماع کی جگہ، مثابہ کا معنی کیا؟ جمع ہونے کی جگہ، چونکہ حج اور عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہاں جمع ہوتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو ہم نے لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ بنایا، بامنا، اور امن والی جگہ بنایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا سے پہلے قلنا مقدر ہے، قلنا اور پھر ہم نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ یہ موافقات عمر میں سے ایک مقام ہے کہ جہاں حضرت عمر کی جو رائے تھی اللہ نے اسی کے مطابق حکم بھیج دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر نے درخواست کی افلا نتخذ مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ جی کر رہا ہے کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں، نفل ادا کریں۔ افلا نتخذ مقام ابراہیم مصلی، تو اللہ نے یہ آیت بھیج دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو جو رائے اور جو خواہش حضرت عمر کی تھی اللہ نے اسی کے مطابق قرآن بھیج دیا۔ ایسے مقامات کو کیا کہتے ہیں؟ موافقات عمر، یعنی جس میں وہی عمر کی رائے کے موافق اتر آئی۔ اور قرآن اور حدیث میں تقریباً 16 مقامات ہیں، قرآن و حدیث میں 16 مقامات ہیں جہاں پر جو رائے حضرت عمر کی ہوتی تھی تو وہی اللہ کا حکم بن کے اتر آتا تھا۔ اس میں سے پہلا مقام یہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور وصیت کی ہم نے، عہدنا کا صلہ الہ آ جائے تو مانا وصیت کرنا، حکم دینا، حکم دیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو، باپ بیٹے کو، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ دونوں باپ بیٹا طہرا پاک رکھنا، بیت یا میرے گھر بیت اللہ شریف کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ کوئی اعتکاف کرنا چاہے، طواف کرنا چاہے، رکوع سجدے والی عبادت کرنا چاہے، ان سب کے لیے کیا کرو؟ کعبے کو پاک رکھو۔ ظاہری نجاستوں سے بھی پاکی مراد ہے اور باطنی نجاست شرک والی اس سے بھی پاک رکھنا مقصود ہے کہ یہاں پر شرک نہ ہو، بت پرستی نہ ہو، اللہ کی خالص عبادت۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب کریم اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اس کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ،
اور رزق دے دے یہاں کے رہنے والوں کو. اہلہ سے مراد باشندے، مکہ کے باشندے، مکہ کے رہنے والوں کو رزق دینا. من الثمرات، پھلوں سے. کیوں؟ پہاڑ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر کوئی شے اگتی نہیں، نہ کوئی کھیتی، نہ فصل، نہ باغ، نہ کوئی پھل. تو اس لیے کہا کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دینا، یعنی باہر کے علاقوں سے یہاں پر پھل پہنچے اور وہ پھل ان کی غذا بنے. لیکن کن کو دینا؟ من آمن باللہ، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو یہ پھلوں کی روزی دینا. اب یہاں پر من آمن منہم باللہ کیوں کہا؟ اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی ومن ذریتی. جب اللہ نے فرمایا تھا نا انی جاعلک للناس اماما، تو کیا کہا؟ اللہ میری اولاد کو بھی یہ درجہ نبوت عطا فرما دے. تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ درجہ کافر کو حاصل نہیں ہوگا، ظالم مشرک کو حاصل نہیں ہوگا، موحد کو حاصل ہوگا. اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وہ بات کھٹک رہی تھی. وہاں پر اللہ نے مومن کی تخصیص کر دی تھی، تو اب یہاں رزق کی دعا میں خود ہی مومن کی تخصیص کر دی. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ جو ایماندار ہو اس کو روزی دینا. اللہ نے فرمایا نا روزی واسطے اے شرط کائے نہیں ایمان، نبوت واسطے تے وہ شرط ہے. نبوت کے لیے ایماندار ہونا. لا ینال عہد الظالمین، میری یہ نعمت نبوت والی یہ ظالم کو نہیں پہنچے گی. تو اس سے پہلے یہ چونکہ ابراہیم سن چکے تھے، کہا یہاں پر بھی میں اگر مطلقاً روزی کی بات کروں، اللہ پھر کہیں کہ نہیں مومن کو روزی ملے گی دوسرے کو نہیں ملے گی، تو میں پہلے آپ ہی تخصیص کر دیں. وہاں اللہ نے فرمایا نہ ومن کفر فأمتعہ قلیلا، جو کفر کرے گا اس کو بھی نفع دوں گا. نبوت کے لیے ایمان شرط ہے، روزی کے لیے ایمان. ومن کفر، اور جو کفر کرے گا یعنی مومن کو بھی دوں گا. ومن کفر، اور جو کفر کرے گا فأمتعہ قلیلا، اس کو بھی تھوڑا سا نفع پہنچاؤں گا. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر کھینچ کے لاؤں گا عذاب کے نار کی طرف. اضطرہ کا معنی کیا؟ کھینچ کے لانا. اضطرہ الی عذاب النار، دنیا کا نفع دنیا کی روزی تو پہنچاؤں گا، لیکن اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو پھر اس کو جہنم کی آگ میں گھسیٹوں گا. اب سوال یہاں پر ومن کفر کے ساتھ کا فأمتعہ قلیلا، کافر کو تھوڑا سا نفع دوں گا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کافروں کے پاس تو بہت دنیا ہے، مسلمانوں سے بھی زیادہ خزانے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان پیچھے ہیں، کافر ان سے بھی آگے ہیں. تو یہ قلیلا وہی قلیل ہے. وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، ساری دنیا و مافیا کے خزانے بھی اکٹھے ہو جائیں تو پھر بھی آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے. مطلب یہ کہ دنیا میں بہت دوں گا لیکن دنیا کے سارے خزانے قلیل ہیں. یہ قلیل سا نفع دنیا کا وہ تو پہنچاؤں گا اس کو، لیکن مرنے کے بعد جہنم. وبئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی، من البیت و اسماعیل، اور اسماعیل پیغمبر بھی. اسماعیل کا عطف ابراہیم پر ڈالنا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر بنیادیں بیت اللہ کی. اوپر مٹی چڑھ چکی تھی، اللہ نے خواب کے اندر نشاندہی فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. صبح اٹھے تو
اس خواب کے تعیین کے مطابق اوپر سے مٹی ایک طرف کی، نیچے سے بنیادیں نکل آئیں، تو انہی بنیادوں کے اوپر کہا تعمیر کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام راج بنے، مستری بنے، اور اسماعیل مزدور بنے۔ تو یہ پتھر پکڑا رہے تھے، گارا پکڑا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کو لگا رہے تھے۔ اللہ نے 2 پتھر وہ جنت سے اتارے، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم والا یہ پتھر۔ حجر اسود تو لگایا گیا دیوار کے اندر، اور اس مقام ابراہیم والے پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے، سمجھے ہو؟ اور اس پتھر سے اللہ نے لفٹ والا کام لے لیا۔ جتنی جتنی دیوار اونچی ہوتی جاتی ہے، ہمارے مستری کوازے بنتے ہیں نا، قالب بناتے ہیں، پھٹے لگانے تھے، بانس لگاتے ہیں، اس کے اوپر پھٹے رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ جتنی دیوار اوپر ہوتی جاتی ہے، پتھر خود بخود اوپر ہو رہا ہے۔ اور شام کو اترنا ہوتا تو یہ لفٹ کا جیسے بٹن دبایا جاتا ہے، یہ پتھر خود بخود نیچے چلا آتا اور زمین کے برابر ہو جاتا، ابراہیم علیہ السلام نیچے اتر آتے۔ ہاں، پھر اس پتھر کو اتنا نرم بنا دیا کہ جیسے گیلی مٹی ہوتی، پتھر پر کھڑے کھڑے پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن یہ پتھر سخت نہ رہا بلکہ یہ گیلی مٹی کی طرح نرم۔ آج بھی دیکھو نا، وہ جو مقام ابراہیم کا جنگلہ بنا ہوا ہے، اس میں اللہ آپ سب کو لے جائے، اس میں جاؤ گے، شیشے کے اندر جھانک کر دیکھو گے تو 2 پاؤں جیسے مٹی کے اندر نیچے دنسے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس طرح نیچے وہ پاؤں کے نشان بنے ہوئے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ہاں، جب یہ بن گیا کعبہ، اب باپ بیٹا دعا کرنے لگے، ربنا تقبل منا، ربا قبول فرما لے، ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، تو ہی ساری دعاؤں کا سننے والا اور حالات کا جاننے والا ہے۔ دیکھو، ہر نیکی قبولیت کے ساتھ قیمتی بنتی ہے، ہر نیکی قبولیت کے ساتھ ہے۔ کام دیکھو، کعبے کی تعمیر کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ جگہ دیکھو، مکے کی جگہ ساری کائنات سے افضل خطہ، شہر بھی افضل، کام بھی۔ تے نبی دیکھو، جد الانبیاء ابراہیم، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، جد الانبیاء، نبی بھی اعلیٰ، جگہ بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ، لیکن قبولیت کی دعا ہے، کیونکہ قبولیت ہوگی تو یہ چیز قیمتی بنے گی، قبولیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب العالمین بنانا ہم کو اپنا فرما بردار۔ مسلمین کا معنی فرما برداری کرنے والا، ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک امت بنانا جو تیری فرما بردار ہو۔ ہماری نسل سے بھی، ہماری اولاد سے بھی ایک امت نکالنا جو تیری فرما بردار ہو۔ ما ارنا مناسکنا، اور ہمیں حج کے احکامات بھی سکھلا دے۔ وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحمت والا، مہربان ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم،
اے پروردگار انہی کے اندر ایک رسول بھی بھیجنا، منہم جو انہی میں سے ہو، رسولاً منہم انہی میں سے رسول ہو، انہی میں سے ہونا دلیل ہے کہ وہ بشر انسان جو حقیقت اس امت کی ہو وہی حقیقت اس نبی کی ہو، تو نبی اسی طرح وہ بشر ہوگا جس طرح وہ قوم ساری کی ساری بشر ہوگی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور اس کے نبی کے ذمے 4 وظیفے لگا دیے، تیری آیتیں بھی پڑھتا ہو، تیری آیات پڑھ کر تیری توحید بیان کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کے کتاب کی تعلیم بھی دے وے اور حکمت دانائی کی تعلیم بھی دے وے، یعنی اپنی سیرت و سنت کے ذریعے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے شرک سے ان کو پاک بھی کرے، اور یہ پاک کس سے ہوگا؟ اللہ کے قرآن سے ہوگا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی سب سے بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تو یہ منہم یا منکم کا وظیفہ آپ کو ملے گا، جو اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ ہر دور کا نبی اسی قوم کی جنس سے ہوتا ہے، ہر قوم کا نبی اسی قوم کی جنس سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہی مقام ہے، چند مقامات اور بھی لکھو اور اس کے صفحات بھی دیتے جاؤ۔ صفحہ 58 نکالو، دوسرا پارہ، صفحہ 58، چوتھی سطر۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ تحویل قبلہ کا اوپر بیان چل رہا ہے۔ یہ قبلہ بھی ایسے ہی نعمت ہے جس طرح ایک نعمت ہم نے تمہیں دی، رسول بھیجا تم میں سے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ آگے دیکھو چوتھا پارہ، چوتھا پارہ، چوتھا پارہ، صفحہ 154، 154، آیت نمبر 164 ہے غالباً، نیچے سے تیسری سطر، نیچے سے تیسری سطر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ بھیجا ان کے اندر ایک رسول انہی کی جانوں میں سے۔ صفحہ 154، نیچے سے تیسری سطر۔ آگے دیکھو 8واں پارہ، 8واں پارہ،
8واں پارہ صفحہ 300 پورا، 5ویں سطر۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم الم یأتکم رسل منکم، یہ قیامت کن کا سوال و جواب ہوگا۔ اللہ کہیں گے اے جنوں انسانوں کی جماعت، اے جنوں انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے اوپر میری آیتوں کو پڑھتے تھے، کیوں نہیں مانی ان کی بات؟ تو یہاں پر بھی کیا ہے ثابت ہوا کہ وہ رسول انہی لوگوں میں سے تھے، غیر جنس میں سے، یعنی نور میں سے نہیں تھے، منکم انسانوں میں سے تھے۔ آگے صفحہ لکھو 328۔ اس میں نیچے سے چوتھی سطر دیکھو۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، قوم نے انکار کیا تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے تمہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر، مسئلہ توحید، وہ آ پہنچی علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک بندے پر، ایک مرد پر، علی رجل منکم۔ اس سے آگے اگلا صفحہ 329 7 والا دیکھو، نیچے سے دوسری سطر۔ اَوَ عَجِبْتُمْ، یہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ بھی اپنی قوم کو کہنے لگے اَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ۔ آگے آ جاؤ 11واں پارہ، سورت یونس۔ سورت یونس صفحہ 426۔ سورت یونس شروع ہو رہی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہو گیا کہ ہم نے وہی بھیج دی انہی میں سے ایک بندے پر، الی رجل منہم، تو تعجب کیا ہوا کہ ہمارے جیسا انسان یہ ایک نبی کیوں بن گیا؟ حالانکہ ہر دور کے اندر نبی تو آتا ہی اسی قوم میں سے ہے۔
اس سے آگے دیکھو بھائی 14واں پارہ، صفحہ 572، صفحہ 572 کی پہلی سطر، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان لوگوں کے پاس بھی رسول آ پہنچا، منہم، انہی میں سے۔ ایک مقام پیچھے رہ گیا بھائی، 11واں پارہ اور سورۃ توبہ، گیارہواں پارہ سورۃ توبہ، صفحہ 425، صفحہ 425 کی آخری سطر، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری ہی جانوں میں سے ایک رسول آ پہنچا تمہاری طرف، من انفسکم، چوبیسواں پارہ سورۃ زمر، چوبیسواں پارہ سورۃ زمر، صفحہ 943، صفحہ 943، چھٹی سطر، الم یاتکم رسول منکم، آیت شروع ہو رہی ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسول منکم، جہنم کے دربان خازن فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے نبی نہیں آئے تھے تم ہی میں سے؟ یہ میرے ذہن میں جو چیدہ مقامات تھے حفاظ کرام خود بھی تلاش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی شاید اور مقامات مل جائیں گے آپ کو۔ ان مقامات میں وہ تعین کیا کرتے ہیں جو شریعت کے منکر ہیں؟ کوئی جواب نہیں، کوئی جو قرآن کی نص صاف بات ظاہر ہے تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جی اتوں بشر آیا ہے سن تو وچوں نور، اتوں بشر وچوں حضرت شیخ القرآن کا مقولہ سناتا جاؤں۔ حضرت شیخ القرآن اس مسئلے پر بولتے تو کہتے کیا کہتے ہیں؟ اتوں بشر تے وچوں نور۔ غلام اللہ کو 60 سال 70 سال گزر گئے قرآن سناتے، تیری وچوں نہیں نکلی حالت ہے، تو آنا ہے وچوں نور۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. راغب یرغب کا صلہ ان آ جائے تو اس کا معنی اعراض کرنا، منہ پھیر لینا. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ پھیرتا ہے؟ مگر وہی ہو سکتا ہے الا من سفہ نفسہ، جس نے اپنی جان کو بے وقوف اور احمق بنا دیا. یعنی احمق اور بے وقوف ہی ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیم، عقیدہ توحید مراد ہے، لا الہ الا اللہ، جو اس سے روگردانی کرے گا وہ احمق. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے چن لیا تھا ان کو دنیا کی زندگی میں بھی، یعنی رسالت دے کر. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر بھی صالحین میں سے ہوگا. صالحین بمانے نجات پانے والا. اسی استفاء اور نبوت اور رسالت کے نتیجے میں آخرت میں کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا ابراہیم. اذ قال له ربه اسلم، جبکہ کہا ان کو رب نے اسلم، اسلم، مسلمان ہو جا، تیار ہو جا میرے امتحانوں کے لیے، فرما برداری شروع کر دے. قال اسلمت لرب العالمین، فوراً کہا تیار ہوں جی. سوچ بچار کا موقع نہیں مانگا، میں نے سوچن دے اللہ نہ. ادھر کہا اسلم، ادھر کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، میں تیار. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، وصیت کی اسی ملت کی. بہا ضمیر کس طرف ہے؟ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اس ملت ابراہیم کی طرف ضمیر راجع. اسی ملت ابراہیم کی وصیت فرمائی ابراہیم نے اپنی اولاد کو بھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. یعقوب کا عطف ابراہیم پر. ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت فرمائی کہ میری ملت کو لازم پکڑنا ہے. اور یعقوب علیہ السلام فوت ہونے لگے تو انہوں نے بھی یہی وصیت فرمائی، یا بنی، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا. دین سے مراد اسلام. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر، نہیں مرنا مگر. اب موت کا کسی کو پتہ ہے کہ کب آئے گی؟ نہیں. مطلب کیا؟ ہر وقت اسلام کی حالت پہ ڈٹے رہنا ہے، تاکہ کسی وقت بھی موت آئے تو موت اسلام پہ آئے، کسی وقت بھی سستی نہیں کرنی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ آیت کیوں اتری؟ یہودی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت وصیت کی تھی کہ یہودیت کو نہیں چھوڑنا، مذہب اپنا یہودیت کا. تو ہمارے لیے یہ مجبوری ہے، ہم تجھے نبی نہیں مان سکتے کہ ہمارے باپ یعقوب نے یہ وصیت کی تھی کہ آپ نے یہودیت والے مذہب کو نہیں چھوڑنا. اللہ نے اس کا جواب دیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے، حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تھا؟ اس وقت تم موجود تھے جو یہ بات تم نے اپنی طرف سے گھڑی ہے کہ انہوں نے کہا یہودیت والا مذہب نہیں چھوڑنا؟ آؤ ہم تمہیں بتلائیں انہوں نے کیا کہا تھا موت کے وقت. اذ قال لبنیہ، وہ جس وقت کہنے لگے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو موت کے وقت جمع کر کے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک،
کہیں گے ہم تیرے الہ و معبود کی عبادت ہی کریں گے، و الہ آبائے کا، اور تیرے باپ دادوں کے الہ کی۔ وہ باپ دادے کون ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ سمجھے ہو؟ الہم واحدہ، اور یہ اکیلا ایک ہی الہ ہے، اسی کی ہم بھی عبادت کریں گے، اسی کی شور پکار کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا بے ایمانو جھوٹ بولتے ہیں، حیا نہیں ہوتی؟ یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں سے یہ پوچھا اور بیٹے سب نے یہ کہا ہم تیرے الہ و معبود اکیلے کی پوجا کریں گے۔ تو تم کہتے ہو کہ نہیں نہیں، انہوں نے موت کے وقت یہ کہا تھا کہ یہودیت کو نہیں چھوڑنا۔ جھوٹ بولا تم نے، میرے نبی کے پیچھے جھوٹ لگایا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ ان کا سوال اور جواب تو قرآن میں آ گیا، سوال ان کا تفسیر جلالین میں لکھا ہے، یہ حاشیے کے اوپر اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جواب شبہ، قال الیہود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الست تعلم ان یعقوب یوم مات اوصى بنی بالیہودیہ، اے نبی کیا تو جانتا نہیں ہے کہ یعقوب نے موت والے دن یہودیت کی وصیت کی تھی، یہودیت کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے جواب دیا جھوٹے ہو، انہوں نے کوئی ایسی وصیت نہیں کی۔ انہوں نے تو بیٹوں سے پوچھا تو سب نے کہا ہم تیرے باپ دادے کے الہ، اکیلے الہ اللہ کی پوجا کریں گے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ مقدس لوگوں کی جماعت تھی، نبی تھے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یہ ساری مقدس لوگوں کی جماعت تھی، قد خلت جو پہلے گزر گئے، لہا ما کسبت، یہ ایک اور شبے کا جواب ہے۔ یہودیوں نے یہ شبہ عام کر دیا، پروپیگنڈا عام کر دیا ماحول میں کہ جی ہمارے بڑے بڑی عبادتیں کر کے گئے ہیں اور قیامت کے دن ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ جیسے آج کل کے جاہل ملا اور جاہل پیر بھی مریدوں کو یہی کہتے ہیں، لو قیامت والے دن تواڈے ہاتھ چو ہاتھ پکڑ کے اسی اپنے نال جنت وچ لے جانا تانوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تلک امۃ قد خلت، وہ پہلے مقدس پیارے اللہ کے برگزیدہ لوگ گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کی کمائی ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہاری کمائی تمہارے لیے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو تم کرتے ہو ان کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اپنا اپنا سامان کرو، اپنی اپنی محنت کرو۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، دوسرے مقام پہ آتا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندے کو اپنے اعمال کی خود سزا و جزا بھگتنی ہوگی۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، شکوہ ہے، کہنے لگے ماحول میں او یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تب ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اب اس کا بھی یہاں پر یہ مطلب نہیں کہ دونوں اتحاد کر لیا کہ یا یہودی یا عیسائی، نہ، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہودی کہتے تھے یہودی بنو گے تو تب بیڑا پار ہوگا، تہتدو۔ عیسائی کہتے تھے نانا یہودی نہیں بننا، نصرانی بنو تو تب بیڑا پار ہوگا، تب ہدایت ملے گی۔ تو یہاں پر بھی او تنویعیہ ہے، او تخییریہ نہیں ہے، او تنویعیہ، اپنی اپنی نوع اور اپنی اپنی قبیلے کی قسم بیان کی جا رہی۔ یہودی یہودیت کی دعوت دیتے، عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے تو تب ہدایت ملے گی۔ جواب دو میرے نبی، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، دو میں غلط، دوواں دا دعویٰ جھوٹا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو لازم پکڑنا ہوگا، جو حنیف تھے، یعنی ساری کائنات سے تعلق توڑ کر اللہ سے تعلق جوڑنے والے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم حنیف تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سوال، حنیف دا معنی ہی وہ ہوندا ہے جڑا مشرک نہ ہوئے،
تو پھر وما کان من المشرکین الگ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ سمجھ آئی سوال کی؟ جواب، مکہ کے مشرک اپنے آپ کو حنیف بھی کہتے تھے، شرک بھی کہتے تھے۔ حنیف کہتے تھے چونکہ ہم ابراہیمی ہیں، اور ابراہیم کا لقب حنیف تھا، تو یہ قریشی بھی اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اوے حنیف اکھاندے ہو تے شرک چھوڑنا ہو سی، کیونکہ ابراہیم حنیف تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ تم حنیف بھی کہلاتے ہو، شرک بھی کرتے ہو۔ قولوا آمنا باللہ، بلکہ یوں پہلے تو اجمال تھا، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کو لازم پکڑو۔ اب اس کا لب لباب بیان کیا۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ ایک نبی کو ماننا، دوسرے کا انکار کرنا؟ نہ، ملت ابراہیم یہ کہتی ہے کہ سارے نبیوں کو برحق مانو۔ یہودی بعضوں کو مانتے ہیں، بعضوں کو نہیں مانتے۔ موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ عیسائی بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے۔ تو کہا سارے نبیوں کا ماننا یہ ملت ابراہیم ہے، بعضوں کا ماننا بعضوں کا نہ ماننا یہ ملت ابراہیم نہیں ہے۔ قولو، یوں کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، وما انزل الینا، جو ہماری طرف قرآن، ہماری طرف وحی اتری اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل الی ابراہیم، اور جو وحی ابراہیم پہ اتری تھی اس کو بھی مانتے ہیں، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسباط اولاد کو کہتے ہیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، یعنی وحی کا مجموعہ دیا گیا اور معجزات دیے گئے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو باقی نبیوں کو بھی رب کی طرف سے ملا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں میں فرق نہیں کرتے۔ اب فرق کا مطلب درجات کا فرق نہیں ہے، درجات کا فرق تو ثابت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم، بعض نبیوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، درجات والا فرق تو ثابت ہے۔ تو لا نفرق کا معنی یہ ہے کہ بعضوں کو ماننا اور بعضوں کا انکار کرنا، یہ فرق ہے، یہ ہم نہیں کریں گے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں مانیں گے، فرق نہیں کریں گے، بلکہ سب کو مانیں گے، سب پر ایمان رکھیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، سارے نبیوں کو مانیں گے پر عبادت، فرما برداری صرف اللہ کی۔ یہ تین جملے آئیں گے ابھی اسی رکوع میں، ابھی نحن لہو مسلمون، آگے نحن لہو عابدون، آگے نحن لہو مخلصون، اور یہ تینوں مقصودی جملے ہیں۔ کیا مطلب؟ سارے نبیوں پر ایمان پر نحن لہو مسلمون، تابعداری اللہ کی، سارے نبیوں کا احترام پر عبادت، نحن لہو، لہو جار مجرور مقدم فائدہ حسر کا، نحن لہو عابدون، سارے نبیوں کا احترام کریں گے لیکن عبادت صرف اللہ کی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا نحن لہو مخلصون، سارے نبیوں کا احترام، اولیاء کا احترام، لیکن عبادت خالص خالص وہ صرف اللہ کی کریں گے، کسی نبی کی عبادت اور شور پکار نہیں کریں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا غائب کا صیغہ، قیامت تک آنے والے اگر ایمان لائیں اس طرح، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں گے۔ اس سے صحابہ کے ایمان کو معیار اور کسوٹی بنایا جا رہا ہے۔ اے میرے صحابہ کی جماعت، تمہارے جیسا ایمان کوئی لائے گا تو کامیاب ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ،
پھر وہ عداوت میں مخالفت میں پڑے ہوئے، پھر ان کا ایمان قبول نہیں ہے، ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو آج جو صحابہ کے ایمان پہ شک کرتا ہے اس کا اپنا ایمان مشکوک ہو گیا۔ صحابہ کے ایمان کی تو اللہ نے خود گواہی دے دی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے مومن ہیں، قیامت تک آنے والے۔ ان جیسا ایمان لائیں گے تو قبول، نہیں لائیں گے تو ناقابل قبول۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے ان کی شرارتوں سے کافی ہو جائے گا۔ میرے نبی گھبرانا نہیں ہے، یہ یہودی سانپ کی طرح ڈستے رہیں گے، لیکن سانپ کا کام ہوتا ہے ڈسنا، اس کی فطرت ہے، اس کی فطرت ہے۔ سپاں دے پتر کدی متر نہ بندے، بھاویں چلیاں دودھ پلائیے ہو، سپ ہی ہوندا، چاہے گھر میں پالو اور اس کو دودھ پلا پلا کے اس کی خدمت کرو، پھر بھی جب بڑا ہوگا تو فطرت ضرور جاگے گی، اور جس نے دودھ پلایا تھا اسی کو ڈسے گا۔ سپاں دے پتر سپ، اس لیے ان سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ان کی شرارتوں سے۔ فَسَيَكْفِيكَ، کفا یکفی کافی ہو جائے گا، فَسَيَكْفِيكَ آپ کو، ہم اے من خباثتہم، ان کی خباثتوں سے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اللہ آپ کو بچا لے گا۔ کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ یہ مفعول ہے فعل معذوف کا، قبلنا صبغۃ اللہ، قبلنا ہم نے اللہ کی رنگت کو قبول کر لیا۔ اللہ کی رنگت سے مراد توحید کی رنگت، اللہ کی توحید والی رنگت۔ یہ کیوں ضرورت پڑی کہنے کی؟ عیسائیوں میں یہ ایک طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے، اس وقت سے تھا۔ وہ جس کو عیسائی بنانا چاہتے یا جو بچہ ان میں پیدا ہوتا تو پیلا رنگ گھول کے تو وہ اس کے جسم پہ ڈالتے، سر کے اوپر ڈالتے، چونکہ جو صلیب عیسائیوں کی عبادت کی علامت ہے، صلیب، جس صلیب کے اوپر سولی جس کا معنی ہم کرتے ہیں، تو وہ سونے کی انہوں نے بنا رکھی ہے، سونے کا رنگ پیلا ہوتا ہے، تو وہ صلیب کے پجاریوں کے لیے کہتے ہیں پیلے رنگ میں نہاؤ تو تب صحیح پکے سچے عیسائی بنو گے۔ تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے یا کوئی غیر مسلم عیسائی بنتا ہے، ان کے مذہب میں داخل ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ پیلا رنگ گھول کے اس کے سر کے اوپر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ پکا عیسائی بن گیا۔ اس رسم کو کہتے ہیں بپتسمہ، بپتسمہ یعنی پیلے رنگ کے اندر گھول کر اس میں نہانا اور اس کو سر پہ ڈالنا۔ اللہ نے جواب دیا صبغۃ اللہ، ان کے اس رنگ کے مقابلے میں تم کہو اسانو ان رنگتاں دی ضرورت نہیں، سانو اللہ دی توحید دا رنگ کافی، اللہ کی توحید کا رنگ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بڑھ کر اچھا خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا ہے بھلا؟ سب سے اعلیٰ رنگ اللہ کی توحید کا ہے جس کے اوپر چڑھ جائے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی ہی کی عبادت کریں گے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ
فرما دیجئے یہودیوں کو خطاب کر کے اتحاجوننا فی اللہ اے فی توحید اللہ، کیا ہمارے ساتھ اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتے ہو؟ یہ جھگڑا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کیوں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے عمل تمہارے لیے تمہارے عمل، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو عبادت خالص اسی اللہ کی کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ سارے بزرگ یہ یا یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ غلط کہتے ہو۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، فرما دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تم ان کے بارے میں کہتے ہو یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں نہیں نہیں یہودی نہیں تھے، یہ سارے بزرگ نصرانی تھے، ہمارے مقتدا پیشوا تھے، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن تم کوئی اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہو؟ اللہ کہہ چکا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، آگے تیسرے پارے میں آ رہا ہے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، بلکہ وہ تو حنیف اور مسلم تھا، مشرک نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کی اس گواہی پر آمین کہو، قبول کرو اللہ کی گواہی کو، اس لیے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے تم سے۔ قل اانتم عالم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گواہی کو چھپا لے اللہ سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ مقدس لوگوں کی جماعت تھی، انبیاء اولیاء کی، جو گزر گئے اپنی اپنی زندگی گزار کے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کی کمائی، تمہارے لیے تمہاری کمائی، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔